مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک سے تشریف لائے، آپ کا ہاتھ مبارک آپ کی کمر مبارک پر اس انداز میں تھا جیسے بوڑھوں کے ہوا کرتا ہے، اور آپ کی یہاں سے داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اندر گئے تھے جوانوں کی طرح، واپس آئے بوڑھوں کی طرح۔ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، قرآن کی وہ آیتیں سنا کے گئے جس میں قیامت کا ذکر ہوا، قیامت کی ہولناکیاں سن کر میں محمد کی جوانی پر بڑھاپا آ گیا۔ کسی مرنے والے سے پوچھنا، او میاں مکان کی خاطر، زمین کی خاطر، حصے کی خاطر، کاروبار رقبے کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں ننگا کیا، پہن کر دوپٹہ اتنے عدالت کے کٹہرے میں اچھالا، رب اکبر کی قسم ہے رو رو کے کہے گا بات تو تیری صحیح ہے، لیکن جس مکان کے لیے میں نے گھر بار چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، فرشتوں نے مجھے اس مکان کی ایک اینٹ کو بھی قبرستان میں قبر میں لے جانے نہیں دیا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، پیچھے کیا بنے گا؟ بچیاں جوان ہیں، پیچھے کیا بنے گا؟ بچے جوان ہیں، پیچھے نہ کسی کی دکان بند ہوئی، نہ کسی کا کاروبار بند ہوا، نہ کسی کا کارخانہ بند ہوا، نہ کسی کی نوکری کی کرسی خالی ہوئی، 50 امیدوار ہیں۔ یہ سوچ آگے کا کیا بنے گا؟ 70 سال کے اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ایک دن بھی آگے کے بارے میں سوچا ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی بھلے کے میں ہو تو آج یہ بھلے کا اپنے دل سے نکال لیو کہ اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈپٹا، اے بابو جی یہ تو تجھے دکھایا جائے گا، چھوٹے مار مار کے دکھایا جائیں گے، اور یوں کہہ کے دکھایا جائے گا الم یاتیکم نذیر، تجھے اس وقت مار پڑتی رہے گی جب تک تو اپنے جرموں کا اعتراف نہیں کرے گا۔ کیا تیرے دروازے پہ تجھے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قاضی عابد صاحب نے لاکھوں روپے کا انتظامیہ حاضہ کے ساتھ مل کر خرچہ کر کے جلسہ کیا، اوے بے شرما حفظ آباد سے عبدالحنان تو آ گیا، اللہ اکبر شانکتر کے لوگ تو آ گئے، دائیں بائیں سے لوگ آ گئے۔ اتنی بدبختی کیا تھی؟ تیرے گھر کے اندر چاروں سپیکروں کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کا نام سن کر اللہ کے دربار میں کیوں نہیں آیا ہے؟ امام ابن کثیر نے لکھا 1800 سال تک کرتا رہے گا، کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ مار سوٹوں سے مار، ڈنڈے سے مار، تیری مرضی، پہلے ایک مرتبہ میری پکار پہ جواب تو دے دے۔ 1800 سال کے بعد ایک آواز آئے گی اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خبردار فرشتوں اس کو چپ کرا دو، آج اس کی زبان سے میرا نام اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندوں مجھے ایک مرتبہ بلاؤ، 70 مرتبہ کہوں گا جی میرا بندہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اپنی ڈیمانڈیں دیکھیں اور اپنا اللہ سے محبت کا معیار دیکھیں۔ قاری صاحب سے میرا تعلق ہوگا، گہرا ہوگا، قلبی ہوگا۔ قاری صاحب کو میں ایک رات کو کہوں گا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جا، قاری صاحب میرا یہ کام کر کے دے، چلو قاری صاحب پورا نہیں کرے گا، چلو قرضے مرضے میں آدھا کر دے گا، ایک تعلق ہوگا۔ جب میں اسے اچانک کہوں گا یار میں جانتا بھی نہیں بولی حنان کو، پہلی ملاقات میں پیسے مانگنے لگ گیا، پہلی ملاقات میں کرنے لگ گیا، کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی وہ ہے، فلانا ہے ڈمکانا ہے، 36 سال مٹول کرے گا۔ اللہ سے اتنی رشتہ داری کون سی ہماری بھائی؟ بندے ہیں اس کے، باقی ہم نے کوئی رشتہ داری کی کسر چھوڑی؟ کوئی تعلق ہمارا استوار برقرار ہے کوئی چھوڑی؟ لیکن جنازہ کے اندر کھڑے ہو کے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ فرشتے ساتوں آسمان کیوں دیکھنے لگے؟ یا اللہ اسے تو آدھا کلو چینی دکان سے کوئی نہیں دیتا، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ اسکول سے اس کے بچوں کو فیس نہ دینے کی وجہ سے نکال دیا گیا، اس نے بھائی سے 2000 مانگے نہ دیے، بجلی کا بل زیادہ آیا، سگے باپ سے 1000 مانگا نہ دیا، پرچون والی دکان پر آٹا لینے گیا، اس کے کہنے پہ کسی نے آٹا نہ دیا۔ یا اللہ یہ اتنا بڑا منہ کھول کے تیرے سامنے کھڑا ہے، 8 قسم کے لوگوں کی تیرے سے مغفرت مانگنے کے لیے آیا، حالانکہ پورا سال ہو گیا ہم نے اسے تیرے گھر میں ہی نہیں دیکھا ہے۔ کون ہے یہ؟
کہہ رہا اللہ جتنے زندہ سب کو معاف کر دے، جتنے مردہ ان سب کو معاف کر دے، جتنے چھوٹے بڑے سب کو معاف کر دے، مرد عورتوں کو معاف کر دے، جو یہاں آئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، جو نہیں آئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ یہ کملہ تو نہیں ہو گیا؟ یا اللہ یہ وہی تو نہیں ہے صبح صبح جس کے گھر میں چولہا جل رہا تھا، ہانڈی پکڑی تھی، پراٹھے دیسی گھی کے تیار ہو رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ دے نام تے دے دے، اس نے جوتا اٹھا کے مارا، آج کس منہ سے تیرے دربار میں مانگنے کے لیے آ گیا؟ یہ تو اللہم فی لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یا اللہ 4 دن پہلے اس کے بچے کا ولیمہ تھا، دنیا کے کھا کے جا رہی تھی، ایک فقیر کشکول لے کے آیا، الہ العالمین 7 والے بابے کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کے ٹانگوں پہ مارا تھا۔ یا الہ العالمین جس نے تیرے نام پر بچہ بسا نہیں دیا، آج تیرے سے سارے جہان کی مغفرت مانگنے کے لیے آ گیا۔ اللہم فی لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یا اللہ یہ وہی تو نہیں ہے؟ یا اللہ رمضان کا پہلا روزہ تھا، لوگ روزے سے اللہ اکبر درود شریف پڑھتے بازار میں آ رہے تھے، یہ سگریٹوں کے کش لگا کے روزہ داروں کے منہ پہ دھواں مار رہا تھا، آج مالک کائنات کس منہ سے تیرے دربار میں باپ کی بخشش کروانے کے لیے آ گیا؟ فرمایا مومن ہر عمل کر سکتا ہے، مومن ہر کچھ کر سکتا ہے، لیکن مومن سے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارا تو بازار ہی میرے عزیزوں کاروبار، بلکہ ہمارا رشتوں کا لینا دینا بھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ تیرے دربار میں آیا کیا لینے؟ جو تہجد کے وقت کا نمازی اسے بھی پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جو جمعے کے دن کا نمازی اسے بھی پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جس نے پورے زندگی کے اندر سجدہ نہ کیا اسے پروٹوکول وہی مل رہا ہے، جس نے عید کی نماز پڑھی اسے پروٹوکول وہی مل رہا ہے۔ کبھی مسجد کی دیواروں میں سے اعلان ہوا ہو، کبھی مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں سے اعلان ہوا ہو، جو 1 سال کے بعد آیا آخری سب میں چلا جائے، جو 5 نمازوں میں آتا ہے پہلی سب میں آ جائے۔ الہ العالمین اللہ اکبر، راز کیا ہے؟ اس بندے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے مالک کائنات؟ یہ تو ہر جگہ تیرے نام کو دباتا ہے، تو ہر جگہ اس کے شان کو بلند کرتا ہے۔ فرمایا اس بندے کو میرے بتا دو، آج بندہ میرے طرف اعتراض کی انگلیاں اٹھاتا ہے، اس سے پوچھو اس وقت جب تو نے نہ کوئی اللہ اکبر کا، نہ کوئی ذکر کیا، نہ سبحان اللہ کا، نہ تو نے تسبیح پڑھی، نہ درود شریف پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ جہاد کیا، اس وقت تو دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا۔ امشاد نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، تھا ہی کچھ نہیں تو۔ پہلے آیت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ابھی تو اس پروسیس کے اندر بھی تجھے نہیں لے کے آئے تھے۔ کہاں تھا تو رحم مادر میں؟ کہاں تھا باپ کی پشت کی ریڑھ کی ہڈی میں؟ ابھی تو اس عمل میں اس ذائچے میں نہیں لائے تھے۔ جب فرشتوں نے تیرے پہ انگلی اٹھائی، اے میرا بندہ، جب تو نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں سبحان اللہ نہ کہا، ایک مرتبہ بھی تو نے سجدہ نہ کیا، تیرا ماتھا ہی نہیں تھا، تو نے سجدہ کیسے کرتا؟ اس وقت میری تیری وکالت کر کے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ چپ کر جاؤ فرشتوں، ان کے بارے میں تم نہیں جانتے، تمہارا رب ان کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے کہا تھا اس وقت بندہ کسی کے رہ صاحب گواہی دیتا ہے تو کہتے تو انہوں جانتا ہے، کہتا نہیں کہا پھر پراٹھ اسے پتا تھا نا، کیا پتا تھا؟ اس نے اپنے بندے کے مادے میں رکھ دیا تھا کہ 70 سال گناہ کرے گا، آخری وقت کے اندر آنکھیں بند کرتا کرتا اگر مجھ سے صلح کرنے کی کوشش کرے گا۔ فرشتوں نے کہا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا تم صلح کی بات کرتے ہو، اگر میں اپنی رحمت پر آ گیا تو میں 70 سال کے گناہوں کو ہی معاف فرما دوں گا۔ تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے تھے، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ تین بیٹھے، آپ میں بیٹھے گئے کہ چولندہ کی حال ہے،
دانڈا کی حال ہے, کپادا کیا حال ہے. کبھی میرا عزیزو ایمان کا مذاکرہ بھی کیا کرو, ایمان کا کیا حال ہے. گھر کے کتنے افراد نمازی ہیں, کتنے بے نمازی ہیں, کتنوں کو نمازی بنانے کی کوشش کی. دعاؤں کا تیرا کیا اہتمام ہے, ذکر کا تیرا کیا اہتمام ہے, نماز کے سجدوں کا تیرا کیا اہتمام ہے. یاد رکھنا یہ ضابطے, 5 وقت کی نماز ضابطہ, تہجد کی نماز رابطہ, اشراق کی نماز رابطہ, حاجت کی نماز رابطہ, ذکر اذکار رابطہ, صدقہ خیرات رابطہ, کسی معصوم کا دل جوئی کرنا رابطہ, اجڑے کو بسا دینا رابطہ, روتے کو ہنسا دینا رابطہ, ننگے کو کپڑا پہنا دینا رابطہ, بھوکے کو کھانا کھلا دینا رابطہ. رب اکبر کی قسم ہے, کبھی کبھی رابطہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے, اللہ اس رابطے کو اتنا قبول کرتا ہے, اس کی برکت سے اللہ ضابطہ بھی قبول فرما لیتا ہے. یا تو نماز پڑھیں گے ایسے بھاگیں گے جیسے 6 مہینے بعد رہائی ہو رہی ہو. آج ایک بات بتاؤ, آپ 12:20, آج کوئی خاص وجہ ہے؟ نماز کتنے بجے تھی مولانا یہاں پہ؟ 7:45 بجے. مسجد کا تلوارہ ٹک طرح لگ جاتا ہے. آج 4 گھنٹے 4:30 ہو گئے. کیوں دروازہ کھول رکھا ہے؟ بابو جی لگ رہے ان کی پیشانیوں سے کوئی سجدے کی ایسی لہر اٹھی, اس زبان سے خدا کی محبت کا ایسا بولا, ان ہاتھوں سے اللہ کی محبت میں کچھ ایسا دیا گیا, اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آیا, اللہ جل شانہ نے آج رات کے اندھیرے میں تیرے میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ ہی کھول دیا ہے. کچھ کیا تو ہے آپ نے. آج کوئی نیکی ہوئی ہے اس علاقے میں؟ پورے علاقے کے اندر میرے عزیزوں کوئی ایک نیکی کرتا ہے, پورے علاقے کے اندر کسی ایک گھر میں خوشی ہوتی ہے, چراغا ایک گھر میں ہوتا ہے, اس ایک گھر کے چراغا سے پوری گلی پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے. پتہ نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں, آج کسی کچے مکان میں پکے مکان میں کیا پتہ کسی ریڈی والے کسی دکان والے نے وہ نیکی کر دی جس نیکی پہ اللہ راضی ہو گیا. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ نے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کا دروازہ بھی کھلوا دیا اور اپنے گھر کو اپنے بندوں سے اللہ نے رات 12 بجے آباد بھی کروا دیا ہے. کوئی نیکی آپ سے ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے سارے نہ صحیح, اول تو سارے ہیں. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے, کوئی نہ کوئی ایسا ہے تمہارے علاقے میں جس کی اللہ سے یاری ہے. کوئی بیٹھا ہے, 3 اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے تھے. سنو, حضرت مالک بن دینار, شفیق بلخی, حسن بصری. اب بیٹھے تینوں اللہ والے, توبہ پہ بیٹھ چھڑ گئی کہ اللہ بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے. حسن بصری کہنے لگے میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے, علم میں پڑھا ہے کہ اگر بندہ رو کے اللہ کو دکھا دے اللہ معاف کر دیتا ہے. حضرت شفیق بلخی کہنے لگے رہنے دے یار حسن, میں نے تو جو کتابوں میں پڑھے نا کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, کیفیت بدل جائے, توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور آگے بیٹھے تھے میرے شفیق بلخی, کہنے لگے میاں نہ آنسو دیکھ نہ رونگٹے دیکھ, بس سچے دل سے جو توبہ کر لے توبہ قبول ہو جاتی ہے. اب جب تینوں اللہ والے بیٹھے بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت حسن بصری یوں گردن اونچی کر کے سر اونچا کر کے جھانکنے لگ گئے. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ مالک بن دینار کہنے لگے کیا دیکھ رہا ہے؟ اب کیا کریں, میں مجمع کے اندر دیکھ رہا ہوں کوئی ایسا اللہ والا ہوگا, کوئی ایسی اللہ والی ہوگی جس کا تعلق اس وقت اللہ سے جڑا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی تو تمہارے اندر کیا پتا, میرے دائیں میرے بائیں سجے کھبے, لیفٹ رائٹ پہ کوئی نہ کوئی ایسا ظہور ہے, کیا پتا سامنے مردوں میں, عورتوں میں, بوڑھوں میں, بچوں میں, جوانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کے تا دل کے اللہ سے ملے ہوئے ہیں, اس پر خدا کی رحمت برس رہی ہے. رب اکبر کی قسم ہے, پانی کا چھینٹا زمین پہ گرے, چھوٹے چھوٹے ذرے میرے عزیزو دائیں بائیں کپڑوں پہ آتے ہیں, یقین جانو آج میرے عزیزو چھینٹے پڑ رہے ہیں, اس کا اثر ہمارے وجود کے اوپر ہمارے دامنوں پر بھی آ رہا ہے. بس اس دوستی کو بحال کرنے کی کوشش کرنا. آمنوا اتقوا اللہ, او لوگو جو ایمان لائے ہو, آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, میرے سے ڈرو جیسا کہ میرے سے ڈرنے کا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون,
रसूल, खबरदार मनने की कोशिश न करना जब तक तुम्हारी मेरी सुलह ना हो जाए, जब तक मुझे राजी ना करो, मेरे पास आने की कोशिश न करना। मैं फिर दोबारा माजरत के साथ हाथ जोड़ के आप हज़रात से अर्ज़ करना हो, जितने जनाजे कपड़े चेहरे से हटा के देख लेना, चेहरे की अफसुदगी बतलाएगी खुदा इससे नाराज, ये खुदा से नाराज होके जा रहा है। अगर कपड़ों के बदलने से, अगर कफन के चमकने से, अगर फूलों की पत्तियां निछावर होने से बख्शिश होती तो रब अकबर की कसम है करबला का हुसैन ने ज़ेकेनी पे चढ़ के खुदा का कुरान ना सुना था। अगर फूलों की पत्तियां, अगर हार, ये कब्रों की चादरें अगर निजात का जरिया बनती तो तेरे मेरे पास तो मेरा अजीज़ो कुरान वाली चादर है, हुसैन के पास तो नाने का कुरान वाला सीना था। दुनिया का निजाम अलहदा, पानी की मोटर चल रही हो, टंकी भर जावे, 10 अफराद के ऊपर हवा मोटर बंद कर ले, टंकी बज गई, पानी निकल रहे, तार में स्पार्किंग आ जाए, 36 आ जाएंगे, आग लग जाए, कोई कोल्ला, कोई डोल, कोई प्याला अपने घर से ले आएगा। रब अकबर की कसम है कब्रिस्तान का निजाम अलहदा, वहाँ की दुनिया निराली, वहाँ का अंदाज निराला। माँ कब्र में साथ पड़ी है, अब्बा इस तरफ पड़ा है, दादा सराहने पड़ा है, बेटा पैतियों की तरफ पड़ा है, लेकिन जो भाई और बाप के साथ हो रहा है, अल्लाह अकबर, उसका माँ बाप को पता ही नहीं लग रहा है। 82 साल थी जनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र, दोहरा दमाद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। इतना कब्रिस्तान में बैठ के रोया कि दाढ़ी मुबारक के बाल गीले हो गए। देखने वाले ने कहा उस्मान तेरे पर भी क्या परेशानियां पड़ी, तो भी कब्र के डर से रो रहा है। कहा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस्मान कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, अगर यहाँ कामयाब हो गए आगे निजात हो जाएगी, अगर यहाँ फंस गए तो आगे मेरे अज़ीज़ो अल्लाह जल्ल शानु के सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को जानते कौन है? मोमिनों की माँ है। मेरे पास वक्त नहीं, 9 एजाज हैं अम्मा आयशा के पास, 9 एजाज जो अम्मा खदीजतुल कुबरा के पास भी नहीं, अम्मा हव्वा के पास भी नहीं, अम्मा सारा के पास भी नहीं, 9 एजाज हैं। और जिसके बारे में हुजूर फरमा रहे कि अल्लाह ने मुझे हर औरत से मोहब्बत और एतदाल का हुक्म दिया और मैं करता भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे दिल का झुकाव मेरी आयशा की तरफ है, इसमें मेरा इख्तियार कोई नहीं। आयशा जी तू चाहती है कि मैं तू जन्नत में रलने रहे? अब आयशा ने देखा जी क्या करे, ए आयशा तू चाहती है जन्नत में तू मैं इकट्ठे रहे? जी या रसूलल्लाह। फरमाया फिर 3 काम कर लियो। बीवी नबी के घर में, नबी क़यामत की सुबह तक जिसके हुजरे में, ए आयशा अगर चाहती है जिसके कदमों की बरकत से हुजरा का कच्चा मकान भी जन्नत बन गया, जन्नतुल फिरदौस से आला बन गया। अल्लाहु अकबर। फरमाया आयशा अगर चाहती है जन्नत में तेरा मेरा साथ हो तो 3 बातों का ख्याल करना। पहली बात, ए आयशा दुनिया का सामान उतना बनाना जितना मुसाफिर का तोशादान होता है। ए आयशा अगर जन्नत में मेरे साथ रहना चाहती है तो मालदार लोगों से जरा दूर रहना। ए आयशा जन्नत में अगर मेरा साथ चाहती है तो तन से कपड़ा उस वक्त तक न उतारना जब तक तेरा कपड़ा पेमद लगने के काबिल ना हो जाए। जाओ सिला वाली की अदालत में चले जाओ, सरगोदे चले जाओ, जंग के अदालतों के अंदर चले जाओ। आलमा बच्चियां तलाक इस वजह से ले रही हैं कि इस साल इसने मुझे कपड़े नहीं बना के दिए। तलाक का अमल जायज है, तलाक दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल शानु को ये जायज अमल इतना नापसंदीदा है। फरमाया जब जुबान से ज़मीन पर तलाक का जाता है, इस जुमले को सुन के अल्लाह का अर्श भी हिलने लग जाता है। शाम को दरिया के ऊपर तख्त होता है, समंदर पर शैतान अपने चेलों को बुलाते हैं, तूने क्या काम किया? कि मुसलमानों से चोरी करवा दी, मुसलमानों से 2 नंबरी करवा दी, मुसलमानों से धोखा करवा दिया, मुसलमान के हाथों से मुसलमान कत्ल करा दिया। एक लगड़ा लुल्ला शैतान कहता तू भी कुछ करके है कि नहीं? कालीजा में क्या करता, मैं कुछ ना कर सका, बस हंसते बसते मियां बीवी के अंदर मैंने झगड़ा करवा दिया। शैतान सरदार उठ के गले लगाता है, कहता हर एक ने अपनी अपनी मर्जी का काम किया, लेकिन तूने मेरी मर्जी का सबसे अच्छा काम किया है। झगड़ा हो, रिज़्क़ हो, सवाल ही पैदा नहीं।
بھائیوں کے گلے، بہنوں کے گلے، ماں کے گلے، باپ سے زمین کی جائیداد کے تقاضے دسترخوان پہ چھوڑ دو۔ رب اکبر کی قسم کھانے والوں کے پیٹ بھر جائیں گے، دسترخوان پہ خدا کی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ جس دن گلا جھگڑا دسترخوان پہ آ گیا، اللہ کا نور اٹھ جائے گا۔ ہر لقمے کے اوپر گالی، دال پکانے والی کو گالی، مرچی کاٹنے والی کو گالی، روٹی لانے والی کو گالی، برتن دھونے والے کو گالی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس کھانے کو ہاتھ لگانے سے پہلے کہا تھا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تب اللہ کے نام کے علاوہ گالی دی جائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، آسمان سے چہروں پہ پھٹکار تو آئے گی، دسترخوان پر خدا کی رحمت نہیں آئے گی۔ پھر یہ خوراک اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں گی، ہسپتالوں میں تجھے دھکیل لیں گی، تھانوں میں تجھے دھکیل لیں گی، یہ تجھے پریشانیوں کے کنویں میں لا کے پھینک دیں گی۔ تو سکون کا سانس مانگے گا، نہیں ملے گا، عزت کی موت مانگے گا، یہ رستے تجھے عزت کی موت بھی آنے نہیں دیں گے۔ پہلے کیا تھا؟ ایک بندہ کماتا تھا، 15 افراد کھاتے تھے، پھوپھیاں بھی 4 آتیاں، ماسیاں بھی آتیاں، خالائیں بھی آتی، محلے والے آتے، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ فریج تھا نہیں، 8 دن سبزی پڑی رہتی، سڑتی نہیں تھی، مکھن گھر میں تھا، دودھ گھر میں تھا، نور گھر میں تھا۔ گھر سے نور ختم ہوا، فطور آ گیا، نہ دسترخوان بچا، نہ زندگیوں کا سکون بچا، نہ اخلاق بچا، نہ کردار بچا۔ باپ اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتا، توجہ اولاد ماں باپ کی طرف نہیں دیتی۔ بہن بھائی کے سامنے ننگی ہو کر، بھائی بہن کے سامنے ننگی ہو کے پڑا ہے، اور دروازے پہ لکھتے تمہیں شرم نہیں آتی تو اپنے دروازے پہ لکھتے ہو ھذا من فضل ربی۔ ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، جمعرات، جمعے کا دن، ایک بندہ گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آتا، تمہارا حق ہے تم دروازے پہ لکھو ھذا من فضل ربی۔ اس امت کا نوجوان ناپاکی کی حالت میں 2 دن ناپاک رہے اور دروازے پہ ھذا من فضل ربی۔ کھیتی میں فصل کے آنے کی امید اس کھیتی پر ہوتی ہے جس کھیتی پہ محنت کی ہو۔ بنجر زمین پر کوئی اپنا منجا ڈا کے بیٹھتا ہے کہ یہاں فصل آئے گی؟ کہتا ہے اے زمین ہے اس قابل؟ جس کو تم نے نہ راتوں کو دعاؤں میں، نہ دن کے اجالے میں دعاؤں میں، نہ اپنی فریادوں میں، نہ نمازوں کے سجدے میں دعاؤں میں، جس تم نے اولاد کو یاد ہی رکھا، وہ اولاد تمہارے کندھے، تمہارے جنازے کو کندھے دے گی؟ وہ تو زمین بنجر ہے۔ اس کو اللہ کے دربار میں آنسوؤں کا پانی لگاؤ۔ 2 دعائیں میرے پیرو، 2 دعائیں میرے فقیروں، 2 دعائیں میرے وزیروں، آج سے ذمہ داری کے ساتھ مانگنی شروع کر دو، ورنہ ایسا پچھتاؤ گے۔ زندگی کا ہماری پتہ کوئی نہیں، کیا پتہ کہاں بریک لگ جائے، جائیں گے ہم، بچیں گے آپ کے کوئی نہیں۔ اگر میری نصیحت پر، نصیحت کا ایک آرزو تمنا پر عمل کر لیا، خدا کی قسم مرنے کے بعد بھی جھولیاں اٹھا کے دعا دو گے۔ 2 دعائیں آج کے بعد لازم ملزوم کر لو، ایک اپنی اولاد کے کردار کی دعا مانگو، دوسرا اپنے بچوں کی لباس کی دعا مانگو۔ روزانہ کردار گھٹتا جا رہا ہے، چوری ہوتا جا رہا ہے، نتیجہ یہی نکلا، بیٹی ماں کے سامنے کھڑی ہوگی، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بھائی نے گرے بال میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، بہن نے چھٹیاں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اپنے بچوں کا کردار بچاؤ۔ تمہارا دادا، تمہارا نانا، تمہارا ابا وہی بزرگ تھا جو گلی میں گزرتا، لوگ دکان سے باہر نکل کے سلام کیا کرتے ہیں، تمہارے بزرگ کی داڑھی کا حیا کر کے عورتیں اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرتی تھی، آج اسی کی بیٹی ٹانگے پسار کے باپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے۔ ریال کمانے کے چکر میں، دینار کمانے کے چکر میں شادی کے چوتھے دن ہی میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، چھٹی مک گئی، پیچھے اپنے گھر کے اندر کیوں لے کے آیا تھا؟ 20 لاکھ روپے جس کے لیے خرچ کیا، باپ کی جائیداد کے قلعے بکوا کے جس کی ڈولی گھر میں لے کے آیا، شادی کے 4 دن اس کے ساتھ جھنسنے کا موقع نہ ملا۔ مولانا اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ میاں سعودیہ بیٹھا ہے اور دیور سے کہہ رہا ہے جب بھابی دا الٹرا ساؤنڈ کرا کے لیا۔ دن رات پھرتا ہوں۔ یہ بھی کوٹ پنڈی داس کے اندر 5-6 دن پہلے 27 سے 28 کو تقریر کر کے آیا،
सन्नाटा था। मैंने कहा क्या हुआ? कमौली साहब, दो भाइयों की बिजली के बिलों पे लड़ाई हुई। सुन, दो भाइयों की बिजली के बिल पे लड़ाई हुई। एक भाई ने अपनी 3 साल की भतीजी को उठाया, चीज दिलाने के बहाने जाके नाला डेक के अंदर फेंक के आ गया। माँ को चैन ना आया, बाप को चैन ना आया। पिछले हफ्ते की बात है, तलाश कर कर थक गए। शक हुआ, वो भाई कहने लगा हाँ, ख्वाब में किसी अल्लाह वाले ने मुझे आके बताया, जाओ अपनी भतीजी को नाला डेक में तलाश करो। अल्लाह वाला तो ना आया, सीसी वाले आ गए और इतराफ करा, इनकाउंटर कर दिया। अल्लाह अकबर। इधर भाई का घर बेटी की वजह से उजड़ गया, दूसरे भाई का घर बाप की वजह से उजड़ गया। ये तो हो रहा माशरे के अंदर। अगर औरतें मेरे अजीज हो, अल्लाह अकबर ना बैठी होती, मैं ऐसी तुम्हें बात बताता कि जमीन फटती अंदर दफन हो जाते। ये गुजरावाले का इलाका, पर्दे के अंदर बात करता हूँ, गुजरावाले का इलाका, फासला का इलाका। मैं जुमा पढ़ाने के लिए गया, इतना बड़ा दस्तरखान था, मैं खादिम ड्राइवर तीनों बैठे। मैंने कहा मौली जमील, मुंह से नाम निकल गया। मैंने कहा मौली साहब आओ खाना खा लो। कहा मौली साहब तू अब खाने का कह रहे, हमने मंगल बुध जुमेरात जुमा 4 दिन हो गए खाना नहीं खाया। खैर हो, क्या हुआ? अब सुनो, एक क्रिश्चियन ईसाई लड़के से मुसलमानों की लड़की का अफेयर चल गया, यहां तक के बाद हद से तजावुज कर गई। लड़की की मां नहीं थी, लड़की का बाप था। जब थाने कचहरी कोर्ट तक बात गई, लोगों ने कहा इज्जत बचाओ, कुफ्र इस्लाम की जंग हो जाएगी, थाने में मुकमका कर लो। दोनों फरीकैन, मुसलमान क्रिश्चियन दोनों आ गए। लड़की का बाप लड़की के सर पे यूं सर पे हाथ रख रहा था और कह रहा था, आज झूठ नहीं बोलना, सारा सच सजदा दे, तेरे जुल्म का बदला चच्चू पुलिस वाले लेगा। एसएचओ साहब डंडे मार के इसकी खाल उतार देगा। पता कब किया था, किस वक्त किया था, कितना किया था, कब तक करता है। बेटी ने मेरे अजीजों जब ये सुना तो बाप की तरफ यूं करके देखा। क्या था? सुनो, अब्बू ये करने पर सजा मिलती है। बाप ने कहा हो सुनना। उन्हें चाचू पुलिस वाले से कहा, चाचू जी इनू बाद फड़िया जे, पहले मेरे अब्बू नू फड़ो, मां नू मरे 2 साल हो गए, ये काम मेरा बाप हर दूसरे दिन मेरे साथ करता है। ये यहां से 200 किलोमीटर भी नहीं है ये गुजरावाला। चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। खबरदार, उंगली मटका मटका के कहते मैं किकता की खबरदार। फरमाया मुझे अगर गुस्सा आ गया मैं इस हाथ को मरोड़ूंगा, पानी का गिलास पकड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। चुप कर। था नहीं, मैं तेरा दिफा कर रहा था। अब जो करतूत करता है फरिश्ते मुझे देख के कहते हैं, कहानी ताते जलू फिहा मैं युफसिदु फिहा व यस्फिकु दिमा। तुझे शर्म नहीं? समंदर समंदर उछल पड़े, सैलाब आ गए, पहाड़ों के पत्थर पिघल पड़े, पानी निकल गया, पत्थर जमीन पर गिर पड़े और जालिम जमीन फट गई। तुझे गुनाह करके हया ना आया, मेरी मखलूक को हया गया है। जाओ कराची के मुफ्ती साहब है मौलवी अब्दुल मालिक साहब, मेरे अजीजों भी वायरल हो रहा था कि कितने साल हो गए बिस्तर पे माजूर पड़ा हूं। अचानक एक दिन रात को मेरी आंख लगी, हाँ मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़रूरत थी। आपने फरमाया कोई खुदा का वास्ता दे के मेरे उम्मतियों को कह दो गुनाह ना करें। जब जमीन के ऊपर मेरा उम्मती गुनाह करता है तो रोजान भर में मैं मोहम्मद का सीना दुखने लग जाता है। बाप इधर करवट बदल के पड़ा हुआ, अम्मा इधर पड़ी हुई। बाप की जुर्रत नहीं माँ को कह दे, माँ की जुर्रत नहीं शोर को कह दे, भाई की जुर्रत नहीं बहन को कह दे, भाई की जुर्रत नहीं भाई बहन भाई को कह दे। रात को 4 बजे तक फजर की अजान की आवाज तक मोबाइल चलता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो मोबाइल का मेरे अजीजों नेट भी बंद हुआ, आंख बंद हो जाती है। रब्बे अकबर की कसम है, आसमान के फरिश्ते कहते अल्लाह जगाएगा नहीं। तो सारी रात मेरी नाफरमानी में गुजारने वालों, अगर ये उठना चाहे तो पर मार के सुला दो। ये बंदा मेरे सामने खड़ा होता है, इसे देख के मैं अल्लाह का कल में अल्लाह की रहमत है, मैं मालिक के कायनात के गुस्से के अंदर तब्दील हो जाता है। बराबर से यहां से नो एंट्री।
पूरा इलाका मस्जिद के पास से गुजरता है। 4 मस्जिद में आए, 4000 क्यों चले गए? खानदान के अंदर मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, खानदान में शादियों काटना है। 36 बंदों से पूछता है यार कुछ सही मैनू कार्ड क्यों नहीं दिता? मेरा दसा का मतलेरे मलेरे फलेरे, मुझे कार्ड क्यों ना दिया? एक कार्ड पूरे साल में तेरे घर ना आया। तेरे हवास तू हवास बाख्ता हो गया, तेरा माथा ठगने लग गया, तो परेशान हो गया। 365 दिन के अंदर एक अजान का पैगाम तेरे घर में ना आया। रब्बे अकबर की कसम, खुदा की कसम, माथे पर बल भी नहीं आया है। क्यों नहीं बुलाया मुझे? मेरी करोड़ों रुपए की दुकान थी, मेरा करोड़ों रुपए का दुकान के अंदर सामान था, मुझे उठने ना दिया। मेरी दुकान के आगे बैठने वाले, मोची जूते काटने वाले को बैठने ना दिया। सोने की दुकान पर काम करने वाला 2-2 किलो सोना शोकेस में रख के बैठा है और सामने 2000 रुपए की फेरी पे अमरूद लगा के खड़ा है। क्या वजह है? सोने की दुकान वाले को उठने ना दिया और अमरूद वाले को रेडी पे खड़ा ना होने दिया। कोई तो है। आज तेरी फसलों की पैदावार कर दी, अब तुझे अल्लाह याद आ गए। थोड़ा सा पानी का रुख इधर कर दिया, हुण ते अल्लाह दे शिकवे याद आए। ए बंदे तेरे तो ये शिकवे पानी आ गया, फसलां रुड़ गईयां, मेरे शिकवों का बता कौन जवाब देगा? तुझे पता ही नहीं तेरा रब तेरे से प्यार कितना करता है। ये 3 अल्लाह वाले बैठे थे हरम में, तौबा पे बहस छिड़ गई कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा कैसे कबूल करता है। वो कहने लगे समझ कोई नहीं आई, कोई देखो अल्लाह वाला ना बैठा हो दाएं बाएं। हज़रत हसन बसरी ने यूं सर उठाया तो देखा राबिया बसरिया यूं चेहरे पे कपड़ा डाल के कोने के अंदर बैठी हुई। हसन बसरी कहने लगे हाँ ये है ना जिसकी यारी अल्लाह के साथ है, चर्चे अर्श पे भी है फर्श पे भी हैं। ये वही कहले केड़ी ये? कि ये राबिया है। हसन बसरी खुद अपना रिश्ता लेके गया था इसके पास। एक औरत के अंदर कुछ गश होते हैं, कुछ सलाहियत होती है कि औरत हो चलो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे, औरत हो खूबसूरत हो मालदार हो। राबिया तो मालदार नहीं गुलाम थी, रंग की काली थी, खूबसूरत नहीं थी, अपहंस थी, बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती थी। हसन बसरी रिश्ता लेके चले गए, बुआ खड़काया राबिया क्या शादी कर ले, निकाह के हाँ कर दे, तेरे से निकाह करने आओ। खैर हो गए, न माल न दौलत न हसब न नसब न बच्चे न कच्चे न शीशा न मीसा, कुछ भी नहीं। राबिया तेरा तकवा जब आसमान की बुलंदियों को छूता है तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा तेरे से निकाह हो गया तो ये निकाह हसन बसरी की मगफिरत का जरिया बन जाएगा। वो भी बड़ी शानी थी, राबिया बड़ी शानी थी। उन्होंने कहा करेगा निकाह? कहाँ? का 4 शर्तें हैं। तेरे मेरे मर गए बंदे के कान खड़े हो गए, सोना मांगेगी, जायदाद मांगेगी, कहेगी मां दे इख्तियार मैनू दे, प्यो दी जमीन मैनू खप के दे दे। नहीं, हसन बसरी 4 बातें हैं। पहले बता मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। दूसरी बता ना मैं माल सज्जे हाथ में पकड़ाया जाएगा खब्बे हाथ में। तीसरी बता पुल सरात से दौड़ के गुजरूंगी, कट के गिरूंगी। चौथी बता मेरे लिए जहन्नम का ऐलान होगा, जन्नत का। हसन बसरी कुएं पे बैठ गए, धाड़े मार के रोने लगे। राबिया इसका तो मुझे कोई पता नहीं। हसन मंजिल बहुत दूर है, पहले मंजिल पा लेने दे, अगर मंजिल मिल गई तो निकाह का पैगाम भेज दूंगी, वरना निकाह के इरादे जन्नत के अंदर कर देंगे। कि वही राबिया है। मरने के बाद ख्वाब में आई, क्या बनी? का फरिश्तों ने कहा था मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा जाओ रब से पूछ के आओ। पूछा तो उससे जाता है जो बुला देता है। तेरी जात की कसम है मुझे मेरी सांस से भूल गई, मुझे तेरा नाम नहीं भूला है। जब कयामत के दिन इस किरदार के लोग खड़े होंगे, हसन बसरी ने जोर से आवाज दी राबिया। अम्मा राबिया पर्दे में थी। हसन तू तो मेरा दुश्मन निकला, तुझे पता है जब मैं उससे मुलाकात करती हूँ तो दरमियान में कोई ना कोई खलल पैदा करता है, क्या है तुझे? राबिया कसम उठा के बता तेरा रब तेरे से मुलाकात में है? कहाँ? हाँ बातें हो रही हैं। कहाँ? हाँ का जवाब मिल रहा है? कहाँ? तो बस पूछ के बता दे तौबा कैसे कबूल करता। हसन तेरी किताबें क्या कहती हैं? हमारी छोड़ अपनी बता। तू बता तो सही किस प्रयास पर से तुम बात कर रहा? कि मेरी तो किताबों ने कहा है जो बंदा रो के दिखाए माफी मिल जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाए माफी मिल जाएगी।
सच्चे दिल से तौबा करे, माफी मिल जाएगी। कहने लगी ठहर पूछ के बताती हूँ। फिर बुक्कल चेहरे पर कपड़ा लिया, फिर राबिया के मुंह से अल्लाह अल्लाह निकला। वाह हसन, तूने तो अल्लाह को, तूने तो बंदों को अल्लाह से बड़ा दूर कर दिया। जिसके पास आंखें नहीं होंगी तो वो रोके कैसे दिखाएगा, जिसके जिस्म पे बाल ही नहीं होंगे उसके रोंगटे कैसे खड़े होंगे। तूने अंदर चाटी मार के देखा है, सच्ची तौबा की झूठी। हसन बसरी की चीख निकली, राबिया साड़ियाँ छड़ ओदियाँ दस। वो क्या कहता है, जाओ मेरे बंदों से जाके कह दो, सच्चे दिल से जब मेरा बंदा कहता है अल्लाह माफ कर दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, होंठ बाद में जुड़ते हैं, गुनाह सारे पहले माफ करवा देगा। इतना प्यार करने वाला रब उससे दूर। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कभी वो तुम्हें वमा कदरुल्लाह का कदरी, बंदे मैं तेरी कदर करता तू मेरी नहीं करता। मालकुम ला तर्जुना लिल्लाहि वकारा, तू मेरा, मैं जितने मेरी शान है तुम्हें मेरा ख्याल ही कोई नहीं। कुरान पढ़े होते तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कोई बात हमें समझ आती, लेकिन बदनसीबी, हम बदनसीब के भी बदनसीब निकले। वो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को अपने घर आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहते। खुदा की कसम, चलो शाम को घर आए, हमने तो 70 साल में भी पलटने का फैसला ही किया। अभी भी गुनाहों पर जोरी, अभी भी गुनाहों पर जोरी। दाढ़ी मूंदने वाला तौबा नहीं कर रहा, गाली देने वाला तौबा नहीं कर रहा, बेहयाई करने वाला तौबा नहीं कर रहा, झूठ बोलने वाला तौबा नहीं कर रहा। कारोबारी लोग हो, जाते जाते क्या पता बात मेरे पास अमानत है। क्योंकि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 ज़िलहिज्जा को जब खुतबा इरशाद फरमाया और अपनी उम्मत को सलाम दिया, जब सूरह नसर की आयतें आई, आप खैमे मुबारक में थे, सन 11 हिजरी में 11वीं का दिन था, आप बाहर निकले, हज का महीना था, आप खैमे से बाहर आए और आपने सूरह नसर पढ़ के सुनाई, जिसमें इशारा ये मिला दीन मुकम्मल हो गया, इस्लाम फैल गया, जाने का वक़्त आया। शानों वाला सिद्दीक कोने में बैठ के रो रहा था, सिद्दीक तुझे क्या हुआ? कि इस आयत के अंदर पता बता दिया गया कि हुजूर का दुनिया से रुखसत होने का वक़्त आ गया। उसको फरमाया था मेरी उम्मत को मेरा सलाम कह देना, हमारे करतूत और उनका सलाम देखो, फरमाया मेरी उम्मतियों को मेरा सलाम कहना, और जो बात तुम्हें यहाँ अमानत दे रहा हूँ कि मेरी उम्मत तक पहुँचा देना, उनको कहना आगे तक पहुँचा देना। मेरे नबी के आखिरी अल्फाज ये थे, अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम। और लोगों होंठ जुड़ रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, दिल की तार, अल्लाह अकबर, रूह और दिल का सिस्टम रुकने वाला है, लेकिन आखिरी वक्त में जुबान चल रही। वो लोगों न अल्लाह का हक छोड़ना, न अल्लाह के बंदों का, नमाज को कायम रखना और लोगों के साथ बेहतर सलूक करना, मतहतों के साथ अच्छा सलूक करना। वो आज मैं तुझे दीन का खुलासा ना बताऊं क्या? जुबान मुबारक बाहर निकाली, कुफ्फा हाज़ा, इसे ताला लगा के रखियो, ऐसा बोल ना बोलियो कि किसी का दिल टूट जाए। हज़रत मुआज़ को मदीने की गलियों में साहबा ने देखा, फिर वो मुआज़ था जो एक महीना लोगों से बात नहीं करता था, कहीं जुबान से किसी का दिल न टूट जाए। आज नमाजों के खिलाफ तो बहुत ऊंचे, लेकिन जुबान से ऐसा जुमला निकलता है, एक होता है मजाक, एक होता है मजाक। अल्लाह के नबी मजाक उसको कहते हैं जिसमें किसी की दिल शिकनी हो, और मजाक दिलजोई को कहते हैं। हम मजाक करते हैं, अगले को बड़े मजमे वजीर कहते हैं मैं मजाक ही किया। हुजूर ने कभी नहीं किया और करने को पसंद नहीं फरमाया, हुजूर मजाक फरमाते थे और हंसना हंसाना वो भी एतदाल के अंदर हुआ करता था। आज जो हमारी गाड़ी गुजरी मोहल्ला में कहते जाऊंगा, शायद अल्लाह करे बात पूरी हो जावे, किसने ईंटें फेंक रखी, किसने रेता फेंक रखा, किसने थल्ला ऊंचा कर रखा, कहते चाचा कहते पे दिए मेरी है करके देख ले, लाके देख। नबी ने नमाज रोजा हज ज़कात तरीके बतलाए, आमदो रफ्त का भी हुजूर ने बतलाया कि मुसलमानों के मोहल्ले की गलियों की आमदो रफ्त की जगह कितनी होनी चाहिए। एक ऊंट इधर से आवे, एक ऊंट इधर से आवे, दोनों ऊंट बगैर दोनों की खाल लगे ऊंट गुजर जाएं, कम से कम आमदरफ का इतना रास्ता होना चाहिए। दरवाजे की कुंडी बजी, कौन? उमर। दरवाजा किसका? नबी के सौरे का, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, उम्मत के मामू का दरवाजा। खैर हो उमर। अबू सुफियान तुझे नहीं पता नबी की तालीम में इतना बड़ा गली का थल्ला जायज नहीं? मैंने तेरे थल्ले की, नबी का सोरा कि मैंने तेरे थल्ले की पैमाइश की, 4 उंगल बड़ा है, यहाँ खड़ा हूं, जब तक तुझे तोड़ेगा नहीं मोहम्मद का उमर यहाँ से नहीं जाएगा, वरना तू जहमत मत कर, ये फावड़ा छेड़ी मुझे दे, मैं तोड़ूंगा।
اللہ کا نبی میری زندگی کے اندر نبی کے لائے ہوئی تعلیمات میں ترغیب ہو جائے، عمر مر تو سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یا بیٹیوں کا کھا کے ڈکار نہیں ماری، یا بہنوں کا کھا کے ڈکار نہیں ماری۔ او ذمہ دارو، جاؤ بعد میں سونا تمہیں اللہ کا واسطہ، بچوں کو اٹھاؤ، کوئی پتہ نہیں دوسرا سانس ملے نہ ملے۔ میرے بچوں یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، 1.5 کلہ باپ کی جائیداد میں سے آیا ہے، تم 7 بچے، 8ویں تمہاری ماں ہے۔ کسی مولوی صاحب سے، عابد صاحب سے، راجہ صاحب سے شریعت کے مطابق تقسیم کروا دینا جو حصہ ہے۔ میں اپنی قبر پر تمہارے کفن کا بوجھ بھی لے کے جانا نہیں چاہتا۔ جس کے پیچھے تم لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جن کے پیچھے ہم لوگوں کی ماں بہن پتہ نہیں کیا کہہ کر رکھی ہے، مر کے دیکھو، ابھی نہیں پتہ لگے گا۔ چل چوری تیرے نال تے مر کے دیکھو، 15 گھنٹے گزر جائیں گے مرے ہوئے، 500 بندوں میں سے ایک بھی کفن دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سگے بچوں کی طرف منہ کریں گے، پترا کفن ڈکی کرنا ہے، تسی بڑے ہو، چاچے کو پوچھ لو، مامے کو پوچھ لو، یہ رو رو کے تمہیں کفن دے گے۔ جو بندہ رو رو کے تمہیں کفن کی 3 چادریں دے، وہ قبر کے کنارے کھڑے ہو کے تمہارے لیے اللہ کو رو کے دکھائے گا۔ خیال کرو خدا کے واسطے، کیا ہمارے اندر معذرت کے ساتھ وقت موزہ، کیا ہمارے اندر ایسا کوئی ہے کہ مجھے امید ہے میں اپنے بچے کے کندھے پہ جاؤں گا، اللہ کو میں اپنے بچے کے کندھے پر، اللہ مجھے دیکھے گا، اللہ کو میرے پر ترس آئے گا۔ ہمیں تو اپنے بچوں کا یہ نہیں پتا انہیں پاکی کے فرائض آتے کہ نہیں آتے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، کاش مجھے آپ پہلے وقت دیتے، کیونکہ آپ آرام والے لوگ نہیں، کام والے لوگ ہو، ہم تو بے آرام میں سے بے ترتیبی لوگ ہیں۔ صبح اٹھیں گے، پھر کہیں دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے حبیب کی باتیں بتائیں گے۔ آپ مقدر والے لوگ ہو، عزت والے لوگ ہو، لیکن مولانا عابد صاحب میں شکایت نہیں کر رہا، جلسے کا ٹائم ذرا کم کر، ان کو اپنے بھاگنے کی دوڑ رہی، مجھے سنانے، میرا کام یہی ہے۔ کاش آپ مجھے 9 ساڑھے 9، میرا تو اللہ کا شکر مزاج ہی 2-2.5 گھنٹے بیان کا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں تو نہ پیٹ جیسا وجود ہے، نہ روح بڑھتی ہے نہ پیٹ بڑھتا ہے۔ خدا کے مجھے جب بلاؤ تو مغرب کے بعد بلاؤ کہ مولوی صاحب آپ مغرب سے شروع 10 بجے تک، میں انشاءاللہ آپ کو اپنے پاس بیٹھنے کی زحمت نہیں دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ 15 منٹ لیٹ کروں گا۔ اب دیکھیں گے 1 بج رہا ہے، میری بھی فجر کی نماز کا خدشہ ہے، اب آپ کا بھی خدشہ ہے۔ بھائی اللہ نہ کرے، میں نے سن 2000 میں حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواست کی، نور اللہ مرقدہ کا بیگ اٹھایا، یہ جوتی گھسانی پڑتی ہے۔ مولانا شفیق الرحمان درخواست کی کو صبح صبح کا میں نے دورہ کروایا، حدیث مجھے زبانی پڑھاتے تھے، کچھ یاد نہیں، اور ہر جگہ جب تھکتے میں رات کو پیروں پہ زیتون کا تیل لگاتا، مجھے کہتا فقیرہ خدا حیاتی دے وے، جہاں جلسہ ہو وہاں جا کے کہہ دینا مدرسے والو اپنے مدرسے پر رحم کرو، جلسہ جلدی ختم کیا کرو۔ اگر جلسے میں آنے والے ایک شخص کی بھی فجر کی نماز قضا ہو گئی، پورے سال بھر مدرسے پہ نحوست پڑتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، برکت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، اللہ اس سورت سیرت کے پروگراموں کو تعداد سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، آخری بات، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر 100واں بھی اس ارادے سے کر دیا کہ تیری بخشش کوئی نہیں ہوگی، پھر کسی کے کہنے پہ امید سے چلا کہ چل قدم رکھ تیری بخشش ہو جائے گی، رستے میں موت نے آن لیا، جنت اور جہنم میں لے جانے والے فرشتے آ گئے۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ جدھر راستہ کم ہے ادھر لے جاؤ، اگر گناہ کی طرف سے کم ہے تو تم لے جاؤ، نیکی کی طرف کم ہے تو تم لے جاؤ۔ اللہ نے اس بنی اسرائیل کے شخص کی توبہ کی طلب پر کامیابی نیکی والے راستے کو سمیٹ دیا۔ وہ بنی اسرائیل کے شخص پر، اس قوم کے شخص پر اگر اللہ کو توبہ پر پیار آ سکتا ہے تو میں تو حضرت محمد مصطفیٰ کی امتی ہیں۔ بس ایک قدم بیٹھے بیٹھے، ایک قدم تھوڑا سا آگے سے رکھ لو تاکہ توبہ کر لیں، ایک قدم بس، ہو گئی توبہ، یقین کرو، بس تمہارا یہ ہلنا، اللہ کی قسم توبہ ہو گئی، یقین کرو، ہلنا توبہ ہو گئی۔ میں حضرت خاکوانی صاحب کے درس میں بیٹھا تھا مولانا ایک جگہ، تو مولانا نے فرمایا آگے آگے آؤ پیر صاحب نے، تو میرے لڑکے کا سہارا دیا، میں نے کرسی آگے کی، مولانا نے مجھے کہا کہ عبدالحنان جتنا آج میرا تیرے سے دل خوش ہوا کبھی نہیں ہوا، قدم اٹھ گیا اللہ کی طرف، یقین کریں۔ اب آپ اللہ کی طرف آ گئے، سمجھو توبہ قبول ہو گئی، توبہ کے کلمات پڑھ لیے۔ دیکھو بھائی، ہم پیر نہیں ہیں، لیکن پیروں کی پہچان کروانے والے ہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پر خدا کی رحمت کی جھلک ہو، جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے،
اور جس کی صورت سیرت میں اتباع سنت کی جھلک ہو، جس کے کردار کو دیکھو آمنہ کلال مصطفیٰ یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی اسی سلسلے سے کوئی بیعت نہیں ہے، فقیر پر اعتبار کیجئے، میں آپ کا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ حضرت مفتی حسن صاحب کی طرف سے، حضرت پیر محمد شاہ صاحب کی طرف سے، حضرت خاکوانی صاحب کی طرف سے، میاں محمد اجمل قادری صاحب کی طرف سے، اور خواجہ عبد المالک قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چکوال والوں کی طرف میں کس کس کے گناؤں، اور صوفی سرور صاحب کی طرف سے، ان حضرات کی طرف سے فقیر کو الحمدللہ اجازت ہے خانقاہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، صابریہ، شاذلیہ، کلندریہ کے اندر ان نسبتوں کا نور اللہ ہمیں نصیب فرماوے۔ جو توبہ کی نیت سے کلمات پڑھے توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، جو بیعت کی نیت سے پڑھے سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ میں بیعت کی نیت سے پڑھ لیں، اور اپنا تعلق کسی ایسے اللہ والے کے ساتھ جوڑیں جو آپ کے علاقے میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ پیر کراچی میں اور مرید یہاں بیٹھا ہو، رابطہ نہ ہو۔ اس پیر سے رابطہ جوڑو جس سے 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ ملاقات ہو جائے، تاکہ نسبتوں کا اللہ نور نصیب فرمائے۔ جو توبہ کی نیت سے پڑھنا چاہے توبہ کی نیت سے، جو بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہے بیعت کی نیت سے پڑھ لے۔ مائیں بہنیں اس انداز میں پڑھیں کہ ان کے کانوں تک آواز آئے، مرد حضرات اس انداز میں پڑھیں کہ میرے کانوں تک ان کی آواز آئے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھائی الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نقشبندی سلسلے میں مراقبہ، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، زبان خاموش، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ لو اور دل کی دھڑکن کے ساتھ کو اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔